ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، محترم پروفیسر سلیم محل صاحب، ڈاکٹر صابر صاحب، ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب اور احباب من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے استاد کے سامنے اور ان ذی علم علماء کے سامنے گفتگو کرنا، تو کسی شاعر نے کہا ہے، کیا تیرے روبرو ہم گفتگو کرتے، پیش خورشید ذرے نہیں بولتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے استاد کے سامنے کیا گفتگو کروں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شاگرد، کوئی طالب علم اپنا سبق سناتا ہے تو میں سبق سنا رہا ہوں۔ بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا اور 5 منٹ میں آپ کے سنہری تفسیر قرآن سے متعلق 5 سوالات کے جوابات عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تفسیر قرآن ہے کیا؟ میرے اسلاف نے جو اپنے خون جگر سے باغ کو سینچا تھا، اس کے چنے ہوئے پھولوں کا ایک نیا گلدستہ ہے۔ دوسرا سوال کہ کس کے لیے لکھی ہے، تو یہ ویسے تو سب کے لیے ہے، بڑے بھی پڑھے ہیں، سب پڑھیں، لیکن بالخصوص بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے۔ تیسرا سوال کہ کیوں لکھی ہے، تو اس کے لیے میں عموماً مولانا روم کی ایک حکایت کوٹ کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بکری جو ہے چھت پہ کھڑی ہوئی تھی بازار میں، بھیڑیا وہاں سے گزرا تو بکری نے اسے برا بھلا کہا۔ کسی نے کہا، بھیڑیے، اس بکری کی اتنی جرأت کہ یہ تجھے برا بھلا کہے؟ تو بھیڑیے نے کہا، یہ بکری مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہی، یہ چھت مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اگر یہ چھت نہ ہوتی تو یہ میرا نوالا بن چکی ہوتی۔ تو بنیادی طور پہ سنہری تفسیر قرآن شیطان اور نفس کے بھیڑیے سے بچانے کے لیے وہ چھت ہے جو آپ کے بچے کو ان کے فریب سے بچا لے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو۔ اور چوتھا سوال یہ کہ اس میں ہے کیا بھائی، کس طرح کا اسلوب ہے؟ تو یہ ایک سٹوری ہے، ایک مہذب خاندان کی کہانی ہے، ایک فیملی ہے، سعد، سعدیہ، حبیبہ، سعید اور ان کی مما کی کہانی ہے۔ اور وہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اور وہ جو زوال کے قوانین کیا ہیں، ہم ایک کامیاب قوم بن کیسے سکتے ہیں، ہم اپنی عادت و ادوار کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں، دنیا میں اسلام سے قبل کون سی قومیں آباد تھیں، ان قوموں پر عذاب کیوں آیا، کون لوگ کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کی وجوہات کیا تھی، یہ ساری باتیں وہ بچے بعض اوقات رو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کی ایک محفل چلتی ہے اور ان کے خاندان کی اور ان مجلس قرآن کی پورے خاندان میں دھوم مچ جاتی ہے، اور وہ جو ہے اپنے گھروں میں بھی پھر مجلس قرآن کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور آخری سوال کہ کرنا کیا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، دیکھیے کوئی پیاسا کسی صحرا میں پیاس سے دم توڑ دے، یہ حیران کن بات نہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی دریا کے کنارے پیاس سے مر رہا ہے۔ خزاں کی رت میں اگر کسی درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں تو یہ حیران کن نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہار کے موسم میں بھی شجر جو ہے وہ برگ و بار سے محروم ہے۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم روحانی، علمی، فکری پیاس بجھا سکتے ہیں، اس میں تربیت کے وہ پھل پھول لا سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کو آئندہ تر و تازہ رکھیں۔ تو میری آپ سے درخواست کہ اس رمضان میں کوشش یہ کریں کہ بچوں کی تربیت کریں۔ اس سنہری تفسیر قرآن کے آخر میں ہم نے 2 چیزیں رکھی، 50 سے 60 صفحات پر مشتمل خلاصہ ہے پارے کا، اور اس کے بعد آج ہم نے کیا سیکھا۔ آپ کے بچے ہیں، ان کے درمیان ایک کمپٹیشن رکھ لیجیے کہ بھائی آج کیا کیا سیکھا ہے، جو سب سے زیادہ بتائے گا 30 دن تک عید تو اسے عیدی زیادہ ملے گی یا کوئی نیا گفٹ ملے گا۔ اس کے بعد ایک ہم نے رکھا ہے
عملی مشق. عملی مشق میں کیا رکھا ہے؟ سوال. قرآن نے بیان کیا ہے نا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ کل نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو کہا جائے گا تو پڑھ اپنی کتاب، آج تو کافی ہے اپنے حساب کے لیے. کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے اپنے بچوں کے لیے؟ ہم اس بات کی تو تیاری کرتے ہیں نا کہ ٹیچر نے کیا دیا ہے لکھ کر، اس کی تیاری کراؤ بھی، پیپر میں یہ آئے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تیاری اس آخرت کے امتحان کے لیے ابھی سے کرانا شروع کر دیں کہ جس کا اس نے جواب دینا ہے. اور یہ بہت آسان ہے، اس میں کسی چیز کو آپ نے ختم نہیں کرنا ہے کہ اس کا اسکول چھڑانا ہے، کوئی ساتھ ساتھ میں چلتا رہے گا اور اس 30 دن میں آپ کے بچے کی بہت اچھی تربیت ہو جائے گی. کہ قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کریں. وما علینا الا البلاغ. دائما ابدا على حبيبك خير خلق